اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی واسطے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ان بہت سارے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے انسانیت کو سیدھی راہ تے لاؤن واسطے اور اللہ کی توحید کا درس دینے واسطے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور اس کے بعد آخری نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ انسانیت گمراہی کے بالکل گر چکی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے انہیں اپنے من مانی کے بت بڑا چھوڑے ہیں۔ رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور انسانیت کو رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پہ لایا ہے۔ اس کے بعد تبلیغ کا یہ سلسلہ نبیوں کی جماعت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسی اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت دعوت دیسی تو وہ کافر ہو سی، دجال ہو سی، جہنمی ہو سی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف کے ناتے تو وہ نبی بن کے ناصر بن کے حضور امتی بن کے آتے۔ رب کائنات نے اس تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھنا واسطے پھر حضور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت تشریف بھی نہیں ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر قیامت تک یہ سلسلہ اللہ نے اولیاء اللہ کی جماعت کو بھیج کے اس مشن کو خالق کائنات قیامت تک جاری اور ساری رکھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ جو پڑھی ہے، رب کائنات فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ سن گلو خبردار، بے شک اللہ نے ولیاں ہوتے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان بھی ہیں اور پرہیزگاری کرے ہیں انہاں واسطے خوشخبری دنیا کی زندگی دے وچ آخرت دی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان ہیں اور ایمان بنا دے بعد انہاں دے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ریاضت ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ دنیا کے اوپر بھی انہاں کو خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی انہاں واسطے خوشخبری ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیونکہ اس مبارک 18/19/20 کو داتا کے دربار سے منعقد ہو رہا ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ہستی ہے کہ جنہیں کوئی تعارف بھی محتاج نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رب کائنات نے بڑا اعزاز اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک من کی ملتا ہے۔ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی رسول ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سلسلہ نسب بھی پاک ہے اور آپ پاک گھرانے کے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصل نے انہوں کو کون نہیں لکھا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن اولیاء اللہ نے رسم محبت کرنے ہیں۔ اصل حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیارت کونے سے کی تھی، لیکن اصل انہوں نے محبت کرنے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیارت اثر کو نہیں کی تھی، لیکن اصل انہوں نے محبت کرنے ہیں۔ حضرت پیر بن علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت اسا کو نہیں کی لیکن اسا انہاں محبت کرنے ہیں اج ساری محبت جی انہاں نے اثر کرنے ہے کہ رہ گان ہوئے سے اللہ سب دنیا میں تیری صدا عطا فرماسی قائم بروز قیامت بھی رب کائنات سب اس محبت کا صدا عطا فرماسی اس واسطے کہ ایسا محبت کہ دنیا میں لالچ کی وجہ کو نہیں کریں گے ایسا یہاں ایک لوگوں نے محبت کرنے ہیں اللہ کی وجہ کو اور اللہ کی وجہ کو جڑا کوئی کہنے کا محبت کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہو جڑا کسی قوم سے محبت کرے گا ہے لیکن اس قوم کو عمل نہیں کرے گا ان کا مطلب نہیں کہ بندہ کہ ولی نے محبت کرے گا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کی نماز کو نہیں ان کا مطلب نہیں کہ ولی نے بندہ محبت کرے اور فیض دے کے پابندی نہ کرے ولی نے محبت کرنے ہیں اس قوم نے محبت کرنے ہیں لیکن جی وہ راتی کو اٹھ کے تہجد پڑھے اصلا انہاں کو تہجد نہیں پڑھ سکتے جی پورا ساتھ اور روزے رکھ دے اس انداز میں ایسا روزے نہیں رکھ سکتے جی وہ زندگی گزرنے پہ اس انداز میں ایسا زندگی کا نہیں گزار سکتے لیکن انہوں نے محبت کرنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب فرمایا کہ جڑا جن محبت کرے سی قیامت کے لیے اسے دلال ہوتی تو اللہ سے محبت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور یا اللہ کے رب کے کائنات پر محبت عطا فرمائے اور یا اللہ کی بڑی عظمت اور بڑی شان اور بڑی عزت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آذری ولیجا فقد آذنتہ بالحرب بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ جڑا کوئی بندہ یہ حدیث قدسی اثر اللہ نے فرمایا کہ اے بندے تو سن گئے من آذری ولیجا فقد آذنتہ بالحرب جڑا کہ بندے نے میرے ولی نہ دشمنی رکھی میں ان دے نال اعلان جنگ کرنا اعلان جنگ ایک سود کے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ جب سود کھاتا ہے وہ اللہ کے رسول کے نام اعلان جنگ کرے گا اور یہ موقع ہے جب اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ کیا ولی کے نام دشمنی رکھتا ہے اور یہ اللہ کے نام بغض رکھتا ہے اللہ فرمایا کہ میں ان کے نام اعلان جنگ کا اعلان کروں گا اللہ سب کو ولیوں کی محبت عطا فرمائے تب ولی آدھے کس کو ہوئی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جڑا گناہگار کے دل دے تے نظر سٹے تے ان دے دل دے وچ اللہ کا ذکر جاری کر دے یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کہ میرے نزدیک ولی اس کو آتا ہے کہ ولی اگر کہیں گناہگار کے دل دے تے نظر کر چھوڑے تو اس کے دل دے تے اللہ ذکر الہی جاری کر چھوڑے ان کا دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کہ میرے نزدیک ولی اس کو آقا ہے مرد قلندر اس کو آقا ہے یعنی ایک ہاتھ قرآن ہوئے دوسری ہاتھ حدیث رسول ہوئے فرمایا کہ ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہوئے کوئی عمل ہوتا شریعت کے خلاف نہ ہوئے فرمایا کہ اس مرد قلندر کو ولی آدھے ہے اور حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کہ ولی اس کو آدھے یعنی تہجد بھی قضا نہ ہوئے ولی اس کو آدھے یعنی تہجد بھی قضا نہ ہوئے انہا مطلب ہے کہ ولی کامل ہو جائے یعنی زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے چل کے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے جنہیں وہ خود اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے چل کے اپنی زندگی بسر کر رہے تبت او ولی کامل دوجہ کو سیدھے راہ تے لیندہ ہے جنہیں ولی کامل خود سیدھے راہ تے نہ ہو سی بھٹکایا ہو سی جنہیں ان کا عقیدہ صحیح نہ ہو سی تبت او اپنے مریدین کو سچا عقیدہ نہیں دکھا سکتا اپنے مریدین کو
اور منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا اگر ولی کامل کا عقیدہ بھی سچا ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہے، بس وہ ولی کامل اپنے مریدان کی تربیت بھی بہترین کر سکتا ہے، اپنے مریدوں کو گناہوں کو بھی بچا سکتا ہے، اس واسطے کہ بیعت جڑی ہوگی بیعت، اس بیعت کا مطلب ہے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن، فرمایا کہ بیعت کا مطلب ہے کہ ولی کامل کے ہاتھ کے جیسے بندہ ہاتھ دیتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کرے گا، میرا قدم چوری کرنے والے پاسے نہ اٹھسی، میری نگاہ غلط پاسے نہ اٹھسی، میرا ہاتھ غلط پاسے نہ اٹھسی، فرمایا کہ میرا کوئی کام بھی ہوتی شریعت عین مطابق ہوتی۔ تو بیعت ایک کوئی آج کا سلسلہ نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے ایام کو شروع ہے، اور یہ ہوں آج کل ساری کیونکہ بیعت بالبرکت ہوتی ہے، بیعت یہ بہت ساری قسم ہے، آج کل یہ ایسا کرنے ہیں بیعت بالبرکت اس کو آنے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس گھرانے تربیت پاتی ہے، اس گھرانے کے اندر آپ نے کھولی ہے، یہ گھرانہ صاحب علم گھرانہ ہے اور یہ تقوی و پرہیزگاری کے مشہور ہے۔ آپ بغداد کے اندر حجویر محلے کے پیدا کریں، اس وجہ سے آپ کو حجویری آتا بنا ہے، اسی نسبت میں آپ کو حجویری آتا بنا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو مرکزہ علوم مکمل کر دیا، آپ نے علم مکمل سیکھ دیا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور تصوف کا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ علم ظہر عطا فرمایا ہے، آپ اس کے سیکھنے کے بعد آپ جوانی کے عالم میں تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ علم حاصل کرنے کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکلے، مرشد کی تلاش میں ظہری علم پڑھنے کے بعد اور سکریاں بندہ کتابیں پڑھ چھوڑے، عالم ہو گئے لیکن ان کے اندر ادب نہ ہو گئے تو اس کو علم پیدا نہیں دیتا۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو پناہ مانگتے ہیں جڑا علم نافع نہ ہو گیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تیرے کو سوال کرنا علم نافع دا، بندہ عالم بھی ہوئے وقت بے ادب ہوئے، اولیاء اللہ کا بے ادب ہوئے، صحابہ اکرام کا بے ادب ہوئے، اور آل بیت کے اتحاد کا بے ادب ہوئے، اولیاء اللہ کا بے ادب ہوئے، بس اس علم کا پڑھا ہے لیکن اس کو علم نے فائدہ کو نہیں دیتا، اس آپ علم کو فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جوانی علم مکمل کر کے مرشد کامل کی تلاش سے نکلے ہیں، جیسے مرشد کامل کی تلاش سے نکلے ہیں تو ایک غار گئے، یہ غار کا نام بیت الجن ہے، اس نے یہ کہ جنہ کا بسیرا ہے، اس غار میں آپ کے مرشد کامل حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن القطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رونا کا فروغ ہیں، اور اس زمانے کے اندر ولیاں کا کام غارہ میں رہ کے عبادات کرے دے ہیں اور اللہ کی توحید کا بھی گھر گھر بن کے اعلان کرے دے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کو بتا دے ہیں، لیکن خود وہ لوگوں کو کنارہ کشی کرے دے ہیں، رات کے اور اللہ اپنا تعلق مضبوط کرے دے ہیں اور گمراہ کرامہ دے شوقین نہ ہوں گے بلکہ وہ زندگی آج بھی اور ان کے سارے نظر دے دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے مرشد پاک کو گئے ہیں تو آپ نے اپنے مرشد پاک کی برگاہ کے لیے حاضری دی تھی، بیعت کی کہ کچھ وقت گزارا انہیں، آپ نے مرشد پاک نے فرمایا کہ اے علی حجویری تم لاہور لگوان اس کا کئی ضرورت ہے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور میں تھوڑے کو پرے نہ کیوں نہ چاہتا،
اتر سارے بھائی حسین زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرمائے اور لوگوں کو راہ راستے رہنے بتے اور ڈپٹی سنبھالی پر آپ کے مرشد پاک نے فرمایا کہ اے علی حجویری میں آپ کو نہ ادا کیا بلکہ میں تو آخا کیا میں تے بتا ادا کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ اتو چلے بغداد شریف جو اور پھر سفر کرنے آپ لاہور کے لیے پہنچ گئے۔ جب لاہور پہنچے کیونکہ پرانے زمانے کے بڑے شہروں کے دروازے ہونے اور جب بڑے شہروں کے دروازے کے لگے کھڑے ہونے تب اور غروب سورج جنہیں اسے جو دروازے بند کر چھوڑے اگر کوئی بندہ آسی تو ہم اس دروازے کو پہر رات گزر سے شہر کے اندر وہ بندہ داخل نہیں جی سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ انہیں دین دار کی ہے دین ہے بھی ہے جڑا چوکیدار دروازے سے کھڑا ہے اس دروازہ بند کر چھوڑا ہے۔ سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ جی میں تشریف گن ہے آپ نے دستک دیتی ہے آپ نے دستک دیتی ہے تو ان کے بعد آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں مسافر ہوں اور جو چوکیدار اندر کھڑا ہے اس کا دروازہ ہوں تین عمر سی کا کھل سی ہوں دروازہ کھولنے کی اجازت ہونی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دروازہ تو نہ کھول لیکن تھوڑے دروازے بند ہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہے ہر ویلے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے دروازے دار مصلی بچھا چھوڑا ہے تو ساری رات آپ اللہ کی عبادت کی گزار چھوڑی ہے۔ جب فجر سے یہ دروازہ کھلا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے دروازے کو داخل کیا ہے آپ نے لکھا ہے کہ ایک جنازہ آنا بھی ہے بہت بڑا جنازہ ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ جنازہ کس کا ہے تو آپ کو دکھایا گیا حضور اے حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ یہی وفات فرما گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کے فرمایا کہ جس علی حجویری تیری نگاہ کم نہیں کرے گی تیرے مرشد کی نگاہ کم کر رہی ہے۔ اللہ نے سارے حجابات اس کو اٹھا چھوڑے اور تیرے مرشد پاک نے تیری ڈیوٹی اس وقت سے لی ہے کہ اللہ نے اس کو دسا دیتا ہے رب ذوالجلال نے ان کے اندر ایک چیز کھات چھوڑی ہے کہ حسین زنجانی فوت کی ویسی جب علی حجویری لاہور کی سرزمین پہ پہنچی تو حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ جڑا کام کرنے پہ ہیں اور انہوں نے کام کو ابو کے پیر تکمیل تک پہنچاؤں واسطے علی حجویری جیسا ڈپٹی بات ہوئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو رب کائنات نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم آئیتا دینا داتا علی حجویری کی مزار دیتے شرک دیتے کھلے گئے۔ حضرت اقبال فرمانے پگلا تر فتح کونی ایک سید حجویر مخدوم ہے کائنات دیتے علی حجویری نے بڑے احسانات کیتے ہیں بڑے احسانات کیتے ہیں کہ علی حجویری کی زندگی کو سمجھا کونی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ کو کچھ وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کے معمولات اور آپ کی زندگی کیوں گزری ہے اگر پوچھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مریدوں کو پوچھ کہ بے ادب سے استاد کو نہ پوچھ کہ اندر کے سڑے ہوئے بندے کو نہ پوچھ اگر پوچھ رہی ہوئی تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کو پوچھ اور پوچھ رہی ہوئی تو اس مرد قلندر کو پوچھ حضرت پیر وحید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جب سر زمین لاہور جو قدم رکھا ہے تو سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لاہور کے اندر مسجد بڑھائی ہے اور
ایک کم مسجد بڑھانا نبیاں تے ولیاں دی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو مدینے کے پاس ہجرت کی تھی نے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بڑھائی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب اجمیر شریف گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے ایک کیا کہ آپ نے مسجد بڑھائی ہے۔ تو گویا مسجدہ بڑھانا نبیاں تے ولیاں کی سنت ہے، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جڑا مسجدہ کو آباد کرے، جڑا اپنے ڈیروں کو آباد کرے، سکڑے استانوں کو آباد کرے، نال یا مسجدہ بیران پہ ہوئے، جڑا بے نمازی ہوئے یا کچھ شریعت کی الف کا پتہ نہ ہوئے اور حلال کو نہیں جانتا حرام کو نہیں جانتا، اس کو ولی نہ آ سکتے، اس کو پرلے درجے کا جہل آ سکتے ہیں، ولی نہ آ سکتے، کیونکہ ولی یہ ہوتا ہے یعنی رات مسلح پہ گزرتی ہے، یعنی اندر اللہ کا خوف ہونا ہے، اور یعنی پوری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول میں گزرتی ہے، اس کو ولی کامل آدم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی مبارک کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک رائے راجو ہے، رائے راجو ہندو ہے، وہ آتا ہے زادیہ کو بھی تُسا دودھ سب سے پہلے میرے کو رہے تو اگر دودھ میرے کو نہ آسی توت تھوڑیاں گئیاں مچھیاں دودھ دی جاتے خون جیسے، کیونکہ زادیہ کو بندہ کہیں شہر کو کرا دے تو پھر ڈال بیٹھے اور کہتے ایک ذات دے سیری درد ہوئے کہ دم کرنے میں میرے سیری پہ درد ہے کہ لو تو ٹھیک تھی گیا، وہ تو اخبار کی خبر بعد ایک کسی ذات کی خبر پہلے گئے تھے ہوتے، اور پھر وہ پتہ نہیں کی نہیں ہوتی دم رکھنا تھا، کوئی شریعت کی پاسداری نہ ہو سی نہ ہو سی، بس اس بندے کی بڑی مشہوری کی ویسے یہ بڑا پہنچایا بندہ ہے، پتہ نہیں کس جاہلیت کی حد تک پہنچایا ہے یا شریعت تک پہنچایا ہے کوئی پتہ ہو، اور انہیں عورتوں کو آتا ہے اگر تسا دودھ میں تک نہ ڈے سو توت تھوڑیاں گئیاں تے منجیاں جڑی ہیں ایک دودھ جا کر خون جیسے ایک بڑی کھیر کا برتن بھری گئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی اس راستے سے مل گیا، آپ نے فرمایا کہ میں کتنا منجی سے اس کا حضور اور رائے راجو جڑا ہے نا اس کو رسا دودھ لینے ہونے ہیں، اگر اسا اس کو دودھ لینے ہو تو ساریاں کئیاں منجیاں جڑی ہے اور دودھ دی جاتے خون جمع نہ کرنی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ تو یہ دودھ میرا گنا اللہ کے حکم میں کھولیاں گئیاں ایویں دودھ جیسے کہ پہلے تو سونا کا دودھ ڈٹھے جاؤ گی، اس بڑی کی کیتا وہ برتن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کو عطا فرما چھوڑا، جلے وہ گھر گئی ہے تو دھاتے میں کچھ چلے اپنی کام کو دکھائے تو اس کا کھیر جڑا پہلے آتا ہی اللہ نے ڈبل عطا فرما چھوڑا ہے، اس ہک نال علی زار کو دسا ہے، کئی سہیلی کو دسا، کئی سہیلی کو دسا ہے، انہاں کے ایک اثر ہے جنہ کام بڑھ گیا ہے، اگر اخیر ضائع کریں دے آسے سارے 12 دن نصیب نہیں تھیتا، اپنے بھی نصیب نہیں تھیتا، اگے پہلے قریب بھی آئی بندہ کہ اگر کھیر سارے نہ آیا تو بھریاں گئیاں منجیاں خون جیسے ایک جنہ بندہ لگ گیا ہے جڑا آتا کھیر بھی نہ دو تو تھوڑا کھیر خون ہی تبدیل نہ تھی سی۔ ایک مئی کے یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی اور بھی آپ کا گھڑا چاہ کی کھیر کر دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ بھی پیو تو غریبہ مسکینہ یتیمہ کو تقسیم کر دو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ایک سلسلہ چلتا گیا، وہ ہندو جڑا ہے رائے راجو اس کو کھیر بننا بند دے دیا اور بڑا پریشان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ انہاں کو کیڑا ہوں اللہ بھی مل گیا ہے، کیڑی جان مل گئی ہے یہ اپنے بھرے برتن کھیر سے میرے کو آ گیا کہ ہوں اس پاس سے میرے پر اس لکھا ہے کہ ایک مرد قلندر ہے، اللہ نے اس کو بڑا حسن جمال عطا فرمایا ہے اور لوگ اسے بھاج بھاج رہے ہیں، اس آقا ہے کہ اس کو کوئی کرتب دکھانے کو سے حسد کرنے لگا ہے اور کیا ملے ہوا ٹوٹنے لگا ہے، کیا ملے کی کرنے لگا ہے،
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی جتی مبارک لائی ہے، جی میں اتر لگا تو آپ نے پیچھے بھگا چھوڑی ہے، جب تھوڑی چور کیا ہے تو اور جتی اس رائے راجو کے سر کے لگتے ہے تو وہ اترنا گنا دے ایمیں تھیا اس آقا بھی لگتا بھی یہ تو جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا کوئی نیک اور بڑی بندہ ہے، مقرب بندہ ہے۔ اور رائے راجو نے جب یہ لکھا ہے کہ میں کتنی دفعہ ہوا جدا تے انہاں دی جتی مبارک میرے سر پہ آ رکھی ہے تے میں کو تلے لگا چھوڑا ہے، اللہ نے اس کو ایمان دی دولت نصیب فرمائی ہے اور وہ رائے راجو جڑا ہے آپ کے صدمہ سے گر گیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر گیا ہے۔ حضرت اقبال پر میں نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ دے نیک اور ولی پرہیزگار بندے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ جب لاہور تشریف گرائیں تو ہر پاسو کفر دیا صداواں آنیاں، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی بتاں کا پجاری ہے، کوئی کیسی کا پجاری ہے، لیکن ہندو لوگ جڑے ہیں بہت زیادہ رانی ہیں۔ آپ جب لاہور تشریف گرائیں تو آپ کا علم کا حلقہ ہوگا، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ بعض و نصیحت فرمانے ہیں، آپ لوگوں کی تربیت کرے ہیں، قرآن و سنت کی اشاعت آپ کس انداز میں کی ہے کہ آپ نے لاہور کے وچ رہ کے بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان کیتا ہے، بہت سارے آتش پرستوں کو آپ نے اسلام کی دولت میں نوازا ہے، بہت سارے لوگوں کو جڑے بتوں کے پجاری ہیں انہوں کو قرآن کا قاری بڑھایا ہے، اور بہت سارے لوگ جڑے بتوں کے پجاری ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی مجلس سے رہ کے وہ شیخ الحدیث بڑھ گئے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ وفات فرماون کے بعد ہی آپ کا فیض رکا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جب علوم حاصل کر کے دے، علوم حاصل کرنے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی مزار سے آپ کی چلہ کشی کی تھی ہے، کوئی ایک دیوار نہیں بیٹھے، دو دیوارہ نہیں بیٹھے، 5 دیوارہ نہیں بیٹھے، بلکہ آپ پورے 40 نہیں بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایک کوئی نبی کہانی جو قبر تے وجنا مزارہ تے وجنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلے معراج کی رات سفر جاری فرمایا ہے تو ایک ٹکڑے تے ون کے آپ رکے، وہ کیڑا ٹکڑا ہے؟ وہ ٹکڑا زمین کا ہے جتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ آپ اس کا رکے ہی اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی نے، گویا کہ اولیاء اللہ کی مزارات کے بن کے بندے کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ جب ہندوستان تشریف کی رہتے ہیں، بغداد جو سفر جاری ہے انہوں کا، جب آپ لاہور پہنچے ہیں تو آپ نے بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی مزار جو رہ کے ظہری علوم جڑا آپ پڑھا ہے، اس کے بعد اپنے باطن کو پاک اور صاف فرمایا ہے آپ کی نگاہ میں۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر انور کی زیارت ہوئے، یا حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر انور کی زیارت وقت کوئی گانا پہ، حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر انور سے کوئی زیارت وقت گانا پہ، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر انور کی زیارت وقت کوئی بندہ گانا پہ، حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر کی زیارت وقت گانا پہ، اور بھی نہ کہ میں عام قبر سے گانا پیا، اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑا دے جو ایک گڑا ہے، یا فرمایا جنت کے باغاں دے جو ایک باغ ہے۔ جنہیں عام مومن بندے کی قبر جنت کے باغاں میں جو باغ ہو سکتی ہے، اور ولی کامل یعنی پوری زندگی اللہ کے نال تعلق جوڑا ہے، یعنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، اس مرد
وقت قلندر کی قبر مبارک انہی مزار مبارک انہیں جنت کے باغ تو باغ نہیں ہو سکتی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب 40 نہیں پورا کیا نا بس ادب دیکھو ایک علم ہر بندے کو مل سکتا ہے لیکن نفع والا علم بے ادب کو نہیں مل سکتا. نفع والا علم بے ادب بندے کو نہیں مل سکتا. شیطان کو بھی علم ہے اور کتنے کتنے بندے مولوی ہندونا کو علم ہے لیکن کتنے حضور کی بے ادبی کی پہ کتنے صحابہ کی بے ادبی کی پہ کتنے آل بیت اطہار کی بے ادبی کی پہ کتنے اولیاء اللہ کی بے ادبی کی پہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ جلے حضرت داتا گنج بخش علی حجی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور کو سفر جاری فرمایا ہے تو آپ کانڈ کر کے نہیں ٹورے بلکہ آپ کی قبر انور کو منہ کر کے ٹورے ہیں آپ کی کنڈ پہ بسے. اور آپ نے فرمایا گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامنا را رہنما. اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور دیکھو حضرت داتا گنج بخش علی حجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر انور جڑی ہے اس کو ویسے نہ سمجھو. حضرت قبلہ شیخ العزیز مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہر جمعرات کو داتا گنج بخش علی حجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر انور ہوتے حاضری وقت تشریف گھر میں یہ انہوں کا معمول ہے. اور پھر سارے کیونکہ سوشل میڈیا جو تھے کوئی بھی اگر آگے کار کرے تو سارے لوگ آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار کیوں ٹھیک ہے بھائی اپنے علماء کے نال تھوڑا رابطہ رکھا کر تاکہ کہتے عقیدہ ٹھیک رہا ہے. ایک سوشل میڈیا پہ میں لے پھر ایک مولوی صاحب لگا پھر داتا اللہ ہے بندے داتا نہیں ہو سکتے. حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے رزق دینے والا اللہ ہے داتا اللہ ہے وہ دینے والا ہے. توجہ میرے پاس دکھا کرو. حضرت یوسف علیہ السلام جلے قید دی وچ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جلے قید دی وچ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے ساتھیوں تسا دوہاں دے وچ ایک بندہ اپنے رب کو شراب پلاوے اپنے رب کو شراب پلاوے. رب کیڑا ہے عزیز مصر جڑا ہے بادشاہ وقت جڑا ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اپنے رب کو تسا شراب پلاونا ہے. انہوں نے قیدیاں دے وچ ایک کہہ دی تو اتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے رب بولا ہے حالانکہ رب تو اللہ ہے رب العالمین عالمین کا رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا پالنے والا کون ہے اللہ. قرآن کیا ہے کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ انہوں نے رحم کے کرم فرمانے انہیں چھوٹی عمر ہی میں کو اپنے اماں کے ابا پالا ہے. پلیندہ تو اللہ ہے لیکن مجازن نسبت مخلوق کی طرف کی گئی ہے جنہیں مجازن حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب آکر انہیں وہ قرآن نہیں فرمائے کما رب یعنی صغیرہ کہ تھوڑا پیو کے مالی تھوڑے رب ہیں اے تھوڑے مربی ہیں تھوڑا پالا نہ لے. انہا مطلب ہے حقیقی داتا اللہ ہے. اللہ کی عطانل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے اللہ کا کوئی بھی ولی ہوئے کوئی بھی نبی ہوئے اللہ کی عطانل عطا کر سکتے. سمجھ آنی پہ ہوں تو آپ کو کوئی دن کے راستے تو نہ چاڑے کوئی آکے داتا تو اللہ ہوں ہے یہ داتا آکرہ شرک ہے تو کو سمجھانا ہے تو پٹڑی جو تھوڑا لطفہ وضع ہیں تو پٹڑی جیسا چڑھنے ہیں کہ قرآن کے اندر حقیقت لفظ جو ہے اللہ واسطے بھی استعمال تھے. حقیقی رب اللہ ہے مجازی لفظ بندہ انسان دیتے بھی استعمال کر سکتا ہے. اس واسطے اللہ سب کو ہدایت نصیب عطا فرماوے صراط مستقیم تے چلن توفیق عطا فرماوے اور ساری اندر یہ خرافات ہے
سارے مسلک کا کوئی تعلق کو نہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمائیں کہ میں 40 سال میں سفر کرے لگا, 40 ملکوں میں سفر کیا میں. آپ فرمائیں کتھائی نہیں میں بغیر جماعت سے نماز نہیں پڑھی, بغیر جماعت سے نماز نہیں پڑھی. ان مطلب ہے جڑا داتا علی حجویری نے محبت کرنا ہو سی اور بے نمازی نہ ہو سی. اگر کوئی ولی اپنے آپ کو اقویندہ ہے اور وہ بے نمازی ہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہے, رحمان کو خوش کرانا نہیں. اس طرح سے مزارات ہوتے خرافات یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں کا اہل سنت کا کوئی تعلق ہو نہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے پوری زندگی اپنی ہاتھوں دیا انگلیاں دے چھلے کو نہیں پاتے, آپ نے پوری زندگی گھنگرو نہیں پاتے, آپ نے پوری زندگی اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے نہیں پاتے, آپ نے پوری زندگی اپنے گلے کے اندر گھنگرو نہیں لٹکایا. آج جڑے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہ آگے ہونے کوئی مدریاں کا ہاتھ بھری ودا ہے, کوئی چھلاں کا ہاتھ بھری ودا ہے, کوئی لاکھتاں کا ہاتھ بھری ودا ہے, کوئی چوکھراں کو گھنگرو پاتی ودا ہے. تو انہاں کا تعلق اہل سنت کے نال کوئی یہ خرافات ہے. وہ لوگ جڑے اہل سنت کے عقیدے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ نے لوگوں کو کفر و شرک کو بچاؤن کی تبلیغ کی ہے. پوری زندگی آپ نے لوگوں کو گمراہی کو بتایا ہے, لوگوں کو اللہ کے اللہ کے رسول کا راستہ دکھایا ہے. ایسا کیوں گمراہ تھی گیا ہے؟ اس واسطے کہ انہاں بزرگوں نے اپنے مریدین کی تربیت کی ہے اور کوٹھیاں کے بنگلہ چلاون والے نن. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی جات گئے تے چند بندے آپ تو چھلن سٹیندے رہن, چھلن سٹیندے ہیں, کم کرے دیں. آپ کا صوفیانہ لباس ہے, آپ کے لباس اتنے غرق و غبار ہے, کیونکہ آپ سفر چاہتے پہ تو انہاں لوگوں سمجھے کہ یہ کوئی مجذوب ہے وجہ آپ صبر اور تحمل نہ بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا کہ روحانیت کا کچھ سفر منقطع کیا وجہ ہے, اس سفر کی وجہ پر میں کو اللہ نے منزل مقصود تک پہنچا چھوڑا ہے. تو آج کے پیروں واسطے یہ میسج ہے کہ کوٹھیاں کے بنگلہ بناؤ یہ اولیاء اللہ کا مشن کو نہیں. اولیاء اللہ کا مشن مسیطہ بناون, مدارس بناون اور عوام کی تربیت کرنا ہے اور گمراہ عوام کو راہ راستے لاؤن کا کام ہے, نہ کہ اپنی بلڈنگیاں سنوارنا, نہ کہ اپنے کاروبار کو چمکاونا, نہ کہ مریدین کا حق ہے. اگر کسی پیر غلطی کرے گا پھر اگر کوئی عالم ٹکیندہ بھی ہے تو مرید کو عالم کے پیچھے نہیں بھجنا چاہیے, اس پیر کی غلطی دیکھنی چاہیے کیونکہ پیر کی شریعت نہیں, شریعت رسول اللہ کی ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سجادہ نشین حضرت خواجہ نور محمد صاحب کی زیر سرپرستی حضرت خواجہ محمد امیر کا سلام مبارک ختم 2 اکتوبر بروز جمعہ ہفتہ دربار یعنی اٹل شریف عرس مبارک ہوگا ہر سال ماشاءاللہ یکم 2 اکتوبر بروز جمعہ مبارک ہفتہ. تو سارے حضرات جتنے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو ٹائم کٹا کرو, اس سے گیا کرو اور نوجوان نسل کا خصوصاً نقصہ اس کے ونجو تے اس کے ون کے تے جڑا کام ہے وہ کام کرو. جڑا اصل کام ہوتا ہے اصل گھر چھوڑ کے رہنے, جڑا نقل ہوتا ہے جان دا فوٹو ہوتا ہے تو کہیں سکھوانے, جان دا بے نمازی ہوتا ہے تو کہیں جمع ہوتا ہے, جان دا گند ہوتا ہے تو اتھو میل کے بازار والا گھر گینا دے اما کو دے وہ یہ پیر دے دربار جو میں گینا یا کیڑا مقالہ مل کے ہے جی سات مجریاں گینا یا جب یہ پیر صدر کی تار. اس واسطے نوجوان نسل جتنے بھی بیٹھی ہے اہل سنت کا یہ شیوا نہیں, اہل سنت کا یہ شیوا ہے کہ حضرت پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سونے نبی زیارت فرما کر مہر علی آج تک سنتا چھوڑ دیتی ہے. جڑا مہر علی سنت غیر موقع نہ چھوڑے تو انہوں کا مرید بے نمازی ہوئے وقت اپنے کو چشتی نہ لکھوایا تھا, تھوڑا شرم حیا کی تھا, بے نمازی بھی ہیں کہ چشتی بھی لکھوایا ہے, انہوں کو بدنام نہ کر. اللہ سب کو توفیق